اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں، لائک کر دیں، جزاکم اللہ۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، دیکھیں، انسان اپنے والدین سے حسن سلوک کرتا رہے، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فریضہ ہے، ضروری ہے۔ لیکن خدمت کرتے کرتے اس کا والد دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، تو اسی بندے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے راستہ رکھا ہے کہ اگر تیرا والدین کسی گناہ کی پاداش میں، کسی غلطی کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے، قبر کی عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور بھی راستہ دیا ہے۔ یہ کتنا دین آسان ہے بھائی، کتنا دین کے اوپر چلنا سہولت بن چکا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے والدین کی بخشش ہو جائے، تو ضروری بھی یہی ہے، جب والدین دنیا میں ہوں ان سے حسن سلوک کیا جائے، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان سے وفا کی جائے۔ آج کتنے والدین ہیں تڑپتے رہتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں، بیٹا ان کو کھانا نہیں دیتا، بیٹا ان کا علاج نہیں کراتا، بیٹا ان کا حال تک نہیں پوچھتا، اور بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت تک نہیں کرتا۔ کتنی بے وفا دنیا ہے، کتنی دنیا کے یہ ظلم یہ والدین سہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم جیسا ان کے ساتھ کریں گے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے اور گارنٹیڈ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں قرآن عظیم الشان کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے، کہ انسان کو ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، والدین سے محبت والا سلوک کریں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بھی وفا کریں، آخرت میں جب والدین چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر بھی ان کے ساتھ وفا والا معاملہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں، دیکھیں، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کتنی ساری چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ زمین ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، جانور ہوتے ہیں، اور اپنے کپڑے ہوتے ہیں، ساز و سامان ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور دنیا میں اولاد کو دے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد گویا کہ اس کی مالک بن جاتی ہے، اولاد کی ملکیت میں آ چکا ہے، لیکن وہی اولاد اس باپ کی قبر کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہی اولاد ماں کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھنے کی سکت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں بھائی، کتنے لوگ ہیں جب سے والد کو دفنایا، والدین کو دفنایا، ابھی تک قبر میں نہیں گئے ہوں گے، عرصہ گزر چکا ہوگا لیکن ان کی قبر تک نہیں گئے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی جفا ہے، کتنا بڑا ظلم و ستم ہے بھائی، جنہوں نے دنیا میں تجھے پالا پوسا، خدمت کی، اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر حاجت کو پورا کیا، اور تمہارے لیے مشقتیں کاٹیں، فاقے کاٹیں۔ آج اسی والدین کے لیے اتنی وقت نہیں ہے کہ ان کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ لوں، یا ان کی بخشش کے لیے کوئی تسبیح ڈھونڈ کر پڑھوں جن سے میرے والدین کی قبر کے اندر آسانی پیدا ہو جائے اور ان کا جو عذاب ہے وہ ٹل جائے۔ اتنا تک اولاد نہیں کرتی۔ کتنی بے وفا زمانہ ہے بھائی، کتنی زمانہ بدل چکا ہے، اپنے والد سے بھی جفا کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا ہماری حماقت اور نادانی ہوگی۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ والدین کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کی والدہ فوت ہو چکی تھی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا انتظام کرو۔ تو اس وقت چونکہ پانی کی ضرورت تھی، تو پانی کے لیے لوگ یعنی پیاسے ہوتے تھے، کوئی وضو کرے گا، پانی سے غسل کرے گا، مسافر پانی پیے گا، اور جو بندہ اس پانی سے، پانی کے کیے گئے انتظام سے وضو کرے گا، اس سے نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھی باتیں کرے گا یا سنے گا، تو اس تمام کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچتا رہے گا،
آپ کی والدہ کو پہنچتا اور ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی یہ حضور نے گویا کہ ہمیں راستہ دیا ہے کہ آدمی ایسی جگہ کے اوپر خرچ کرے کہ والدین کا اعمال نامہ کھلا رہے۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کسی کے والدین دنیا میں جائیں، بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ والدہ والدین جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں درخت بوڑھا ہو جائے، اس کے اوپر پھل نہ بھی ہوں، پھر بھی اس کا سایہ کدھر نہیں گیا، سائے سے لوگ فائدہ چاہ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس درخت کے سائے کے نیچے، درخت کے نیچے کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں، مسافر آرام کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے انجوائے کر رہا ہے۔ گویا کہ درخت کے اوپر پھل نہ بھی ہوں پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا سایہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، چھاں دے رہا ہوتا ہے، سایہ کر رہا ہوتا ہے، دھوپ سے بچا رہا، ٹھیک ہے۔ تو جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے میں یہ وظیفہ لایا ہوں، اس کو ضرور کریں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے والدین کی بخشش کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دعا قرآن نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو پڑھو والدین کی بخشش ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے پروردگار جس طرح والدین نے ہماری تربیت کی، ہمارے اوپر رحم کیا، اب تو بھی اس کے اوپر رحم فرما، ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دعا ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ اگر والدین کی بخشش چاہتا ہو تو میں چند تسبیحات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ان کو کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، چاہے قبرستان میں جا کر کریں چاہے گھر میں بیٹھ کر کریں۔ عورت ہے وہ بھی کر سکتی ہیں، اس کے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں، یا ماں جا چکی یا باپ جا چکا دنیا سے، تو ایک کے لیے کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح انشاءاللہ قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ 100 مرتبہ 2 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ 2 تسبیحات مکمل کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے ان کا ثواب والدین کو پہنچانا ہے کہ اے رب یہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، جو تسبیحات میں نے پڑھی ہے، جو استغفار میں نے پڑھا ہے، جو درود میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت کی وجہ سے ان کی قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حضور نے طریقہ سکھایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین دنیا سے جائیں اور ہم کریں بھی کچھ نہ، یہ جو رسمی فرضی کلخانی کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ بیٹا قبرستان میں جایا کرے، جمعہ کے روز جانا مستحب ہے، ہر جمعہ کو جایا کرے۔ عورت گھر میں ان کے لیے دعا کرتی رہے، تسبیحات پڑھتی رہے، ان کے لیے دعائیں مانگتی رہے، مغفرت کی دعا کرتی رہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی ہمیں دیندار بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔